کیا ہمارے دل ابھی اللہ ہی کی طرف دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں نے جو مثال دی کہ واللہ، وہ مثال ایک کہانی اور ایک افسانہ نہیں، خدا کی عزت کی قسم، اس نوجوان کو میں اپنی آنکھوں سے ریکروٹمنٹ بورڈ کے جب میں ممبر تھا وہاں ٹھہر کے میں چاہتا تھا کہ اس کی حمایت کر دوں ایسے، لیکن ساری جو اتھارٹی تھی کہ وہ اس کی کوئی تائید میں نہیں تھی کہ ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہوتا ہے، کتنا قیمتی ہوتا ہے، مجھے اس دن معلوم ہوا ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہوتا ہے، بخدا اس دن احساس ہوا مجھے۔ ایسے ہی احساس ہوگا جب روح کے قبض ہوتے وقت میں ایک سیکنڈ کا احساس ہوگا کہ ہم نے، آقا نے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے ہٹ نہیں سکو گے، میزان کی جب کھڑے کی جائے گی تو زندگی کیسے گزارا اس کا جواب دینا پڑے گا، ہر کس ناکس کو جواب دینا پڑے گا، امیر کو جواب دینا پڑے گا، غریب کو جواب دینا پڑے گا، عالم کو جواب دینا پڑے گا، جاہل کو جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا کہ زندگی کیسے گزارے، پھر کیسے کمایا، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا، کما رہے ہو نا، بس رات دن کمائی کمائی کمائی، حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے۔ حلال یہی نہیں ہے کہ کھٹاکھٹ توڑ کے دے دیا، حلال یہی نہیں ہے کہ پاکیزہ اور طیب و طاہر دیا ہے، ملاوٹ نہیں کیا، حلال یہی نہیں ہے کہ اس کے حصے میں سے کچھ چوری کیا، اس کے باوجود، حلال کاروبار کے باوجود بھی تیرا وقت اگر اللہ کے لیے نہیں نکلتا ہے تو تو کھٹاکھٹ تول کے جو دے رہا ہے اس میں تو اپنے وقت جو ہے حرام میں گزار رہا ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں نہیں گزار رہا ہے، دنیا داری میں گزار رہا ہے۔ دیانتداری کا یہ جو سبق ہے، صرف میزان کو کھڑی کر کے پاکیزگی سے تول کے دے دینا یا کاروبار کرنا ہی حلال نہیں ہے، پہلے اپنے وقت کو جو ہے حرام ہونے سے بچا ہے۔ وقت حرام کب ہوتا ہے؟ تب اللہ کی نافرمانی میں بیٹھا ہوا کہ صرف کمائی میں مصروف، حساب دینا ہوگا، نہ صرف اس کمائی کا حساب دینا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے کمایا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، اور کہاں خرچ کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ جوانی کمائی ہے، جیم جا کے جوانی کو کمایا ہے، خوب طاقت کو کمایا ہے، خوب صحت کو کمایا ہے، خوب عزت کو کمایا ہے، خوب شہرت کو کمایا ہے، خوب نام بنایا ہے، خوب جسم بنایا ہے، خوب خوبصورتی اپنے مزلز کی تیار کیا ہے، اور اپنی باڈی کو انتہائی محنت و مشقت کے ساتھ مضبوط بنایا ہے، کمایا ہے، حساب دینا ہوگا اس کا، کیسے کمایا ہے یہ تو اپنی جگہ ہے نا، اب اس پہ کہاں خرچ کیا ہے، تیری یہ باڈی کہاں خرچ ہوئی، تیرا یہ جسم کہاں خرچ ہوا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ جو ہے اپنے جسم کو مضبوط اور توانا بنائیں، منع نہیں کرتا، لیکن اس جسم کی جو ذمہ داری ہے، کہیں یہ جسم زناکاری میں تو خرچ نہیں ہوا، بدکاریوں میں تو خرچ نہیں ہوا، اللہ کی نافرمانیوں میں تو خرچ نہیں ہوا، اللہ کی بغاوت میں تو خرچ نہیں ہوا، اللہ کے بندوں کو ستانے میں تو خرچ نہیں ہوا، اپنے مزد پر کی طاقت کہیں ایسی تو نہیں ہوئی کہ اس کی طاقت و قوت کے سامنے کمزوروں کو ذلیل کرنا اور رسوا کرنے کے لیے تو اپنی جوانی کو ایسے خرچ تو نہیں کیا۔ حساب دینا ہوگا، حساب صرف اعمال کا ہی نہیں ہے، حساب جسم جوارے کے ایک ایک حصے کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے لیے تیار ہونا۔ یہ روزے کیوں رکھے گئے؟ یہ جسم کو کیوں جو ہے احساس دلایا گیا بھوک کا اور پیاس کا؟ یہ سب بیداریاں کیوں کروائی گئی؟ یہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ روح کو کیوں مسرور کیا گیا؟ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانے کے لیے، اور وہ انقلاب کیا ہے؟ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف دوڑ کے آ جانا ہے۔ یہ لوگوں، موت رقص کر رہی ہے چاروں طرف سے،
اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے پیاروں کو دفنا کے آتے جا رہے ہیں۔ کل ہی یہی وقت تھا، میں اپنی بہن کو دفنا رہا تھا، میری سگی بہن کو دفنا رہا تھا میں کل۔ فجر کے بعد صحت مند بہن کا اچانک انتقال ہوا، اور ظہر کے وقت میں اس کی نماز جنازہ ہو گئی۔ صرف 16 مہینے میں 2 بہنوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ یہ لوگوں کیا یہ سمجھتے ہو کہ موت ہمارے لیے نہیں کسی اور کے لیے؟ یہ غفلت، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جمعہ میں آپ کے سامنے ہوں، پھر کوئی لمحہ ہی نہ رہے، یہ آخری گفتگو ہو جائے، کیا ایسا ممکن نہیں؟ تو پھر کیوں اللہ کی طرف نہیں دوڑتے؟ اللہ ہی کی طرف جو ہے دوڑنے والے کامیاب ہیں، اور جو لوگ دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، آپ کو وہ مثال جو میں تمہیداً عرض کیا کہ ایک سیکنڈ ناکام بنا دیتا ہے، تو ایسے ہی آخرت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اور ذرہ برابر برائی بھی معاف نہیں کی جائے گی، تا وقت ہے کہ اس کا کرم ہو جائے، اس کا رحم ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے۔ ورنہ ان سجدوں کو، ان روزوں کو اگر حساب کر کے اسلاف کی عبادتوں سے تقابل کریں تو صفر ہے، صفر۔ وہ ایک سجدہ جو ریت میں تھا صحابہ کا، وہ ایک طواف جو صحن کعبہ کی تپتی ہوئی ریت میں تھا صحابہ کا، وہ ایک عبادت جو بھوک کی کیفیت میں دلوں شکم پر پتھر باندھ کے میدان کارزار میں تھی صحابہ کی، آج ہماری زندگی میں ایسا کوئی ایک سجدہ بھی نہیں، گرم ریت پر کوئی ایک سجدہ نہیں، بھوک کی شدت میں کوئی اطاعت و فرمانبرداری کا ایک جذبہ بھی ہمارے یہاں نہیں۔ پھر ہم یہ جو کر رہے ہو کیا صرف رسمی عبادتیں؟ جمعہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی 2 رکعت کے بعد بھاگ فرار، پوری مسجد کا 80% حصہ بھاگ، اللہ کی طرف بھاگ کے آنے کے بجائے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، چھوٹا سا جملہ، یہ ایک جملہ انقلاب لاتا ہے زندگی میں۔ یہ ایک آیت پوری زندگی کے اوپر محیط ہو سکتی ہے۔ یہ ایک آیت اگر روح میں، فکر میں، عمل میں بسا لے تو ایک آیت ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ کے آ جائے۔ کسی بھی طریقے کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ایک آسان راستہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ کس کی طرف دوڑ کے آتا؟ کوئی ستایا تو پولیس والوں کی طرف دوڑ کے جاتا، بیماری آ گئی تو دواخانوں کی طرف دوڑ کے جاتا۔ ہر چیز کی طرف دوڑ کے جانے کے لیے یہ سب کچھ معلوم، لیکن عمریں گزر گئی قرآن کی، یہ ایک آیت نہیں معلوم کہ اس آیت میں اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ اے بیمار ہو جانے والوں اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، اے پریشان ہو جانے والوں اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، اے مشکلات اور مصائب میں پھنس جانے والوں اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، اے لوگوں گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے والوں اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ اور جب تم اس کی طرف دوڑ کے آ جاؤ گے تو آپ دیکھو، عملی مشاہدہ دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کم سن بچہ ہے، ابھی وہ چلنا سیکھتا ہے، جیسے وہ اٹھتا ہے نا، کھڑے ہوتا رہتا ہے تو گھر میں باپ خوش ہوتا ہے، میرا بچہ چلنے کے لیے، اٹھنے کے لیے ابھی زمین سے اپنے وجود کو اٹھایا ہے۔ ماں خوش ہوتی ہے، بھائیاں خوش ہوتے ہیں، بہن خوش ہوتے ہیں، ارے یہ اٹھ رہا ہے۔ اب اگر وہ ایک قدم آگے بڑھایا تو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہنوں کو کہ ہمارے گھر کا ایک فرد ایک قدم آگے بڑھا کے چلنا سیکھ رہا ہے۔
اگر وہ اور 4 قدم بڑھایا، 10 قدم بڑھایا، سب خوش ہوتے رہتے ہیں، بلاتے ہیں آؤ آؤ قریب آؤ قریب آؤ، آؤ اور قریب آؤ۔ جب وہ قریب آتے رہتا ہے تو سب خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کیا مل رہا ہے اس کو اس کے آنے سے؟ فطری مسرت ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ لنگڑا نہیں ہے، یہ معذور نہیں ہے، یہ کمزور نہیں ہے، یہ چلنا سیکھ رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ لیکن اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے چلتے اگر وہ گر پڑنے کی کیفیت میں رہتا ہے تو یہ خود دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہے۔ باپ اگر ہے سامنے تو باپ اس کو سنبھالنا چاہتا ہے، ماں ہے تو ماں سنبھالنا چاہتی ہے، بھائی ہے تو بھائی سنبھالنا چاہتا ہے، بہن ہے تو بہن سنبھالنا چاہتی ہے۔ اس ننھے سے بچے کو ایک ایک فرد سنبھالنا چاہتا ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ میرا اور آپ کا رسول یہ بول رہا ہے، اے لوگو اللہ کی طرف آؤ۔ اگر تم اللہ کی طرف 1 قدم آتے ہو تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم آتی۔ اگر تم چل کے آتے ہو تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے تمہاری طرف، آتی ہے نا۔ کون بول رہا ہے؟ رسول کائنات بول رہے ہیں، اور ہم اللہ کی طرف چل کے آنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف دوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اللہ کی رحمت کی طرف چل کے آنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مؤذنیں اذان دے دے کے مصلیوں کے انتظار میں ہیں، مسجد خالی۔ اب تو یہ حال ہے کہ بھاگو مسجدوں سے بھاگو، صحت ہونا ہے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو، صحت ہونا ہے، فاصلے رکھو، صحت ہونا ہے، ہر چیز میں فاصلے رکھو، شریعت میں فاصلہ نہ رکھو، اللہ کی تابعداری میں فاصلے نہ رکھو، اللہ کی اطاعت میں فاصلہ نہ رکھو۔ جمعۃ الوداع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب الوداع الوداع نیکیاں الوداع، یہ مطلب نہیں۔ جمعۃ الوداع کے یہ مطلب نہیں ہے الوداع سجدے الوداع۔ جمعۃ الوداع کا یہ مطلب نہیں ہے الوداع نمازیں الوداع، یہ مطلب نہیں ہے دوستو۔ جمعۃ الوداع کا مطلب تو کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر نہیں پایا تو پانے کے لیے دوڑ کے آنا ہے۔ ففروا الی اللہ۔ ٹھیک ہے، غفلت سے گزر گئی، جن لوگوں نے کما لیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو منا لیا، ہم نہیں منا سکے، ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، ہم عبادت نہیں کر سکے، ہم کمزور ہیں۔ تو اب کمائی کے لیے، دائمی نجات کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ ملنے والی جنت کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے ففروا الی اللہ، اللہ ہی کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کی طرف دوڑ کے نہیں آؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایک سیکنڈ نقصان پہنچائے، ایک ایک سیکنڈ کا نقصان ہوگا، اور اتنا شدید نقصان ہوگا کہ جو تمنائیں جنت کی تھی لا حاصل، جو تمنائیں عذاب قبر کی تھی لا حاصل۔ حج پہ حج کیا تھا لیکن دل کو حاجی نہیں بنایا، روح کو حاجی نہیں بنایا۔ ساجد تو بن گیا تھا لیکن اس کا دل سجدے میں نہیں تھا، اس کی روح سجدے میں نہیں تھی۔ سخی تو بن گیا تھا لیکن اس کی سخاوت اللہ کی فرمانبرداری کے لیے نہیں تھی، شہرت کے لیے تھی۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایک خاری کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق جب اس سے حساب لے گا اور فرمائے گا کہ لے جاؤ، لے جا کے اس کو جہنم میں گھسیٹ دو، پیشانی کے بل فرشتے لے جا کے گھسیٹنے کے لیے لے جائیں، اور عرض کرے گا کہ اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے بہترین خیرت کی،
تیرے بندے میری خیرت پر، میری تلاوت پر شذر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی جو حدیث پاک ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نے قرآن حکیم کی تلاوت کی، وہ ہماری عبادت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے تھی، کہ لوگ تمہیں بہترین قاری سمجھیں، اور جو تم چاہتے تھے اس کا اجر دے دیا گیا، تمہیں شہرت دے دی گئی۔ قرآن پڑھ رہا ہے، اجر نہیں ہے۔ جہنم عاملۃ ناصبۃ تسقی علیہا نارا حامیہ، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اور نتیجہ کیا ہے؟ نار حامیہ، نار الحامیہ، جہنم نے۔ ایک شہید کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے، اور مولا تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق ارشاد فرمائے گا کہ لے جاؤ، لے جا کے جہنم میں ڈالو، شہید کو جہنم میں ڈالو، جبکہ اس کو تو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا قرآن میں۔ لیکن عدل و انصاف کی جب ترازو رب تبارک و تعالیٰ قیام کرے گا، قائم کرے گا، تو اس موقع پر اس شہید کا حساب جہنمیوں میں ہوگا، شذر ہو جائے گا، عرض کرے گا کہ مولا جسم سے جو خون کے فوارے نکلے، تیری راہ میں جو گردن کو کٹایا، وہ تیرے دین کے نام پر کٹایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ نہیں، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری بہادری، تمہاری شجاعت کے چرچے کریں، اور ہم نے تمہارے مرنے کے بعد لوگوں میں وہ بات دے دی۔ لوگوں نے تم کو بہت بڑا بہادر سمجھا، شجاع سمجھا، وہ جو تم چاہتے تھے وہ تم کو دنیا میں مل گیا، آخرت میں حساب نہیں ہے، لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سخی کو لایا جائے گا، اور میزان کھڑی کی جائے گی، عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا۔ جب وہ انصاف کرے گا، کہے گا کہ لے جاؤ، لے جا کے جہنم میں ڈالو اسے۔ عرض کرے گا کہ میرے اللہ، میں نے اپنی خون پسینے کی دولت، اپنی کمائی و محنت تیری راہ میں خرچ کیا تھا، اور کیا میری سخاوت کام نہیں آئے گی؟ ارشاد ہوگا کہ نہیں، تم چاہتے تھے لوگ تمہیں سخی سمجھیں، لوگ تمہیں اس دنیا کی زبان میں کہ سیٹھ سمجھیں، ساہوکار سمجھیں، تمہارے تمول کے سامنے لوگ تمہاری تعریف کریں، اور تم جو چاہتے تھے وہ سب ہو گیا تمہارے پیچھے، تم جو چاہتے تھے وہ عطا کر دیا گیا ہے، اب یہاں کچھ نہیں ہے، لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ تو ایسے ہی سارے اعمال جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ، سارے ان عمل کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ان کے تکبر کے ساتھ، ان کی بڑائی کے ساتھ، ان کے غرور کے ساتھ، ان کے اپنے جو ہے نیت کے مطابق۔ تو یہ لوگوں صرف ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، کوئی ساتھ آنے والا نہیں، بے صفاتی کا عالم ہے۔ آپ کسی کے باپ ہیں تو بیٹا چھوڑ کے آ جانے والا ہے مجھے، آپ کسی کے بیٹے ہیں تو باپ ساتھ خبر میں آنے والا نہیں ہے، چھوڑ کے آ جانے والا ہے۔ آپ کسی کے دوست ہیں تو دوست خبر میں آنے والا نہیں ہے، چھوڑ کے آ جانے والا ہے۔ اور اس کا ایک عملی نقشہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، قریب آنے سے ڈر رہے ہیں، ہاتھ ملانے سے ڈر رہے ہیں، مصافحہ کرنے سے ڈر رہے ہیں، معانقہ کرنے سے ڈر رہے ہیں، بلکہ کوئی مر گیا ہے تو اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو اس آنے والے سے ڈر رہا ہے۔ یہ کیوں آ گئے؟ ہمارے گھر میں کل ہی ایک مردہ نکلا، اب انہوں کیوں ملنے آئے ہمارے پاس؟ کیا ہمارے کو پہنچا دیتے کیا؟ یہ نہیں سمجھ رہا، تیری وجہ سے وہ تعزیت کرنے والے کو ممکن ہے، میرے گھر میں مردہ نکلا ہے تو میری وجہ سے اس تعزیت کرنے والے کو ممکن ہے
یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پینڈیمک میں اس کو مرض لگ جائے، وہ تو سنت ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور تو ڈر کے مر رہا ہے۔ یہ خوف کا ماحول چھوڑنا ہوگا۔ اس ماحول سے آج کی اس نشست میں میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ توبہ کر کے اٹھنا ہوگا، اللہ کے سامنے یہ عہد کر کے اٹھنا ہوگا، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے ان روزوں کو جو کچھ جیسے بھی ہم نے رکھا ہے ان کو کہیں ایسا نہ کر دے کہ جن کے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے ان میں ہمیں شامل نہ کرے۔ اے اللہ ہماری عبادت کو تیرے عبادت گزار بندوں میں، ان کے سجدوں میں ہمارے سجدوں کو، ناقص سجدوں کو تو تول دے مولا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی اناج لاتے ہیں بازار سے، مارکیٹ سے کچھ اناج لاتے ہیں آپ، چلیے بہترین اچھی کوالٹی کا آپ چاول لا لیے، کوئی خاص برانڈ کا چاول آپ نے لایا، اس کا ایک مقررہ دام مثلا مثال کے طور پر 500 روپے دام ہے، 500 روپے دام آپ نے دے دی، 1 کلو کھٹا کھٹ وہ تول کے دیا، اس میں کمی نہیں کی، لیکن چاول جب صاف کر رہے تھے تو دیکھا گیا کہ اس میں 2 کنکر بھی، اور کنکر بھی تلے ہیں اسی چاول کے دام میں تلے ہیں، اسی چاول کی قیمت میں آپ کو ملے ہیں، لیکن دیکھنے میں کیا ہے؟ پھینک دینے کے لائق ہے، ناکار، آپ کے کھانے کے کام میں نہیں، لیکن دام اس کا کیا ہے؟ وہی دام ہے جو چاول کا دام ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ صحبت کا نتیجہ، سنگت کا نتیجہ، ساتھ تلنے کا نتیجہ ہے، ساتھ اس اناج کے ساتھ رہنے والے وہ کنکروں کو یہ عزت مل جاتی ہے، ان کا دام انتہائی قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی عبادتوں کو اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ سجدے اگر مجھ جیسے ناکارہ و گنہگار کا سجدہ ہے تو آپ جیسے اللہ کے فرما برداروں کے سجدوں کے ساتھ میرا سجدہ شمار میں آ جائے۔ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ ایک نماز جماعت کی 27 درجے بلند ہوتی ہے۔ کیا آپ ایک حقیر کنکر سے آپ اس تمثیل سے مثال جو آپ کے سامنے تھی اپنی زندگی کے لیے قائم نہیں کر سکتے؟ کیوں بھاگ رہے ہو مسجدوں سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں خوف ہے موت کا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تندرست سے تندرست لوگ موت سے دوچار ہو جاتے ہیں؟ میرے ہی اپنے خاندان میں ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں، ایسے بزرگ بھی ہیں جو 8 سال 10 سال سے بستر پر ہیں اور سانسیں گن رہے ہیں، بچے بیزار ہیں، گھر والے بیزار ہیں، خدمت کرنے والے بیزار ہیں۔ لیکن کل میں نے اپنی بہن کو دیکھا، صحت مند تھی، تندرست تھی، صرف 2 دن کے بخار نے اس کو ہمارے درمیان سے اٹھا لی، لیکن رمضان، اور رمضان میں وہ بھی خبر کی پہلی رات، شب جمعہ تھا کل، کیوں میں اس کے اعمال پر دیکھ رہا تھا، نظر کر رہا تھا، میں کل سے اب تک ہوش سے باہر، بے ہوشی سے باہر نہیں آیا۔ وہ کثرت سے درود میں مصروف رہتی، گھر جاتے تو بولتی کہ میں اتنی مرتبہ درود غوثیہ پڑھتی ہوں۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی کتابیں لیتی اور لے کے خاندان میں تقسیم کرتی، وہ خوش ہوتی، وہ عبادتوں کے لیے غفلت نہیں کرتی۔ تو لمحے آخر کیسا ملا؟ روزداروں کے ہاتھ سے غسل ہو رہا ہے، روزداروں کے کندھے پر ہے، اور روزداروں کے درمیان نماز جنازہ ہے، روزداروں کے ہاتھوں سے دفن ہو رہی ہے۔ تو یہ جیسے جیو گے، میرے نبی نے فرمایا، ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ پہ ہے، آپ کو کیسے مرنا ہے۔ بازاروں میں مصروف رہ کے مرنا ہے،
اللہ کی نافرمانی میں رہ کے مرنا ہے، اللہ کی بغاوت میں رہ کے مرنا ہے، یا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے آنا ہے۔ تم اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کے آئے گی۔ میں نے بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر اس مثال کو آپ کے سامنے جو ہے دوہرا دیتا ہوں تاکہ مضمون ازبر ہو جائے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک چلنے والا بچہ ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، وہ اٹھتا ہے تو پورا گھر خوش ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف اٹھتے ہو تو تمہارا رب، اس کی رحمتیں تمہارے لیے استقبال کرتی ہے، تمہارا رب خوش ہوتا ہے۔ تم بستر چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہو تو تمہارا رب خوش ہوتا ہے۔ تم چل کے آتے ہو تو اللہ کی رحمت دوڑ کے تمہاری طرف آتی ہے۔ تم اگر گرنا چاہتے ہو، گر رہے ہو، تو اس کی رحمت تمہیں سنبھال لیتی ہے۔ کیوں رو رہا ہے، کیوں تماشا کر رہا ہے؟ میں پریشان ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، میں بیمار ہوں، میں فلاں ہوں، کیوں بول رہا ہے ایسا؟ تیری روح بیمار ہے، تیرا کردار بیمار ہے، تیری فکر بیمار ہے، تیرے اعمال بیمار ہے۔ علاج کر، اپنی روح کا علاج کر۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ تو اللہ کی طرف دوڑ کے آئے گا، روح تولنا ہو جائے گی، فرمانبردار ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف دوڑ کے آ جا، بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف دوڑ کے آ جا، مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف دوڑ کے آ جا، تنگدستی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف دوڑ کے آ جا، تمناؤں کی تکمیل ہو جائے گی۔ ایک قدم آئے گا، 10 قدم اس کی رحمت تیری طرف، میری طرف آئے گی۔ یہی تو مقصد ہے ان عبادتوں کا، اور کچھ نہیں۔ عمریں گزر گئی لیکن ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی ایک آیت کو بھی اپنے سینے میں، عمل میں بسا نہیں سکے۔ قرآن پڑھنے، قرآن سنانے کا تو ذوق ہے، بہت خوب ہے، ابھی امت مری نہیں، ہاں، لیکن قرآن سمجھنے کا ذوق، ایک آیت سمجھنے کا، ایک آیت کا ترجمہ سمجھنے کا، ایک آیت کی تفسیر سمجھنے کا، ایک آیت کو قلب میں بسانے کا، روح میں بسانے کا، فکر میں بسانے کا، عمل میں بسانے کا، کردار میں بسانے کا جذبہ مفقود ہے۔ کیا فائدہ کیا ہوگا؟ دوا 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 دوا، علاج نہیں ہوتا دوا دوا سے۔ ہاں، یہ قرآن ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی آیات کو صرف اگر کوئی نہیں سمجھے کہ بھی پڑھ لیا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ پڑھنے والے بھی ختم ہو گئے، کھلتا ہی نہیں گھر میں قرآن۔ کوئی مر گیا تو کھلتا تھا، وہ بھی ختم، یار لوگوں نے اس کو بھی ختم کرا دیا۔ ناجائز ہے، بدعت ہے، نہیں پڑھنا ہے، سیوم نہیں کرنا ہے، چہلم نہیں کرنا ہے، دہوم نہیں کرنا ہے۔ کہاں ہے؟ صحابہ کے پاس کہا تھا، بریانی کھانا صحابہ کے پاس تھا، دھوم کی شادیاں کرنا صحابہ کے پاس تھا، کتنے شادی خانوں میں صحابہ کی شادیاں ہوئی تھی۔ یہ سب کر رہا تھا جب یاد نہیں آتا دین، جب یاد نہیں آتا بدعت کیا ہے، جب سب جائز۔ اور اگر جو ہے کوئی کسی کا باپ مر گیا، قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو یاد آ رہا ہے، ارے بدعت ہے، بدعت ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح امت کی اکثریت پڑھتی ہے، 8 رکعت ہے۔ اچھا، کم کرنے کے لیے تو تیار ہے، سجدوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے تو فتوے ہے تیرے پاس، لیکن اللہ کی عبادت میں مگن ہونے کے لیے کوئی فتویٰ نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہت سے بیماروں کی التجا ہے، یقین ہے۔ صدر صاحب کی تو میرے بھائی سید جنید بالکل آئی سی یو میں ہے، یہاں پر بھی کچھ بیمار ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کے والدین بھی عبدالکریم تینوں کو پازیٹیو ہے، کہ سب کورونا ہے۔ یہاں پر کچھ مسلم بیٹھے، ان کے والدین کی مغفرت کے لیے دعا ہے۔ بڑی امیدیں آپ سب، ہم سب اپنے رب کی جانب لے کے بیٹھے ہیں۔ جمعۃ الوداع ہے، کچھ چٹھیاں آئی ہیں، ایک محترم عبدالکریم صاحب ہیں، ایک خدا صاحب ہیں، ایک عبدالرحیم صاحب ہیں،
اور ایک سید جنید بغدادی صاحب ہیں، یہ تو سامنے آ گئے ہیں دعاؤں کے لیے۔ نہیں معلوم کہ کتنوں کی کیا کیا تمنائیں ہیں اور کتنے لوگ تمنائیں لے کے حاضر ہوئے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کی، امام صاحب سے اپیل کی ہے مولا، ان سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان سب کے ماں باپ کے صدقے میں میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ماں باپ کو سلامت رکھ میرے اللہ، صحت سے رکھ۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو مولا فرشتوں کی آمین کے ساتھ مزین کر دے مولا۔ اے اللہ اس مرض نے بہت صدمے دیے، ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی ہمارے درمیان سے گیا ہے مولا۔ اے اللہ یہ مرض ان جانے والوں کے لیے رحمت ثابت ہو، اور مولا جو موجود ہے ان کے لیے آزمائش نہ بنے مولا، ان کے پیسوں کی آزمائش نہ بنے، ان کے گھر بار میں ان کے بچوں کے جیبوں کی آزمائش نہ بنے مولا یہ بیماری۔ اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ مسلمان بہت پریشان ہے میرے اللہ پوری دنیا میں، اب یہ نیا مرض بھی ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ اے اللہ اس مرض کو دنیا سے اس کا خاتمہ فرما، یا نہیں تو تیرے رسول کے دشمنوں کی طرف پلٹا دے اس کو۔ اے اللہ ان لوگوں کی طرف پلٹا دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، یہ مرض ان کے لیے ان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ الہ العالمین جن لوگوں نے گستاخیاں کر کے رسول پاک کی شان میں سوشل میڈیا پر ماحول گندا کیا ہے مولا، انہیں دولت ایمان سے مالا مال فرما۔ اس سے بڑی اور کوئی دعا ہم ان کے حق میں نہیں کر سکتے، اگر نہیں ان کے مقدر میں یہی گندگی ہیں تو انہیں جہنم کی طرف مولا ہکال دیں ان کو۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں مولا، ان بچیوں کے نیک نصیبیں لکھ دے میرے اللہ۔ جن کے گھروں میں بچیاں پل رہی ہیں مولا، ان بچیوں کو مولا سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ان کی عفت و عصمت کے ساتھ مولا انہیں سیانہ بنا، اور ان کی خوشیوں کو دیکھنا ان کے ماں باپ کو نصیب فرما مولا۔ اے اللہ جن گھروں میں بچیاں ستائی جا رہی ہیں شادیوں کے بعد، جن کے مسائل ہے اللہ ان بچیوں پہ رحم فرما، کرم فرما مولا۔ اے اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ روزدار بیٹھے ہوئے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھ کر اس جمعے کی آخری ساعتوں میں بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں مولا۔ بادشاہوں کے درباروں پر لوگ جاتے ہیں تو خالی نہیں لوٹتے، تو احکم الحاکمین ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم بھکاری ہیں اور ہم بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو غنی ہیں ہم فقراء ہیں۔ اے اللہ ہمارا تجھ سے کیا تقابل، تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق نحن ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی نہایت ہی جامع اور مختصر آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس کا بہت ہی سادہ سا ترجمہ صاحب کنز الایمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
یوں کیا ہے کہ اور دوڑو اللہ کی طرف. دیکھیے بہت ہی مختصر سا قرآن حکیم کا ایک جملہ ہے، فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، بس تم اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو تم اللہ کی طرف. آج کا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کے اختتامی جمعے کا اعلان کر رہا، اور یہ آیت پاک ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ کی طرف دوڑیں. اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھ کے رہے ہیں کہ معاشرہ رسمی عبادات کا عادی ہو گیا ہے. رمضان المبارک میں جمع ہو جاتے ہیں، جمعہ میں جمع ہو جاتے ہیں، مقدس راتوں میں ہم جمع ہو جاتے ہیں، مخصوص ایام میں ہم جمع ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ مواقع ہم سے دور ہوتے ہیں، ہم ان مواقعوں سے دور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مسجدیں اے سی کی ہو رہی ہیں، لیکن باوجود اس کے دلوں میں ٹھنڈک نہیں ہے، دلوں میں چین نہیں، سکون نہیں ہے. رسمی 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد اللہ کا تو حکم ہے کہ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ ہی کی طرف دوڑ کے آؤ، اور ہم دنیا کی طرف دوڑیں گے. یہ جو رسمی زندگی ہے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو تقابل کر کے دیکھ لیں. اتنا سکون سے یہاں بیٹھے ہیں نا، اسلاف اتنا سکون سے اللہ کی عبادت کے لیے بھی آ کے بیٹھتے، تو ایسا نہیں تھا. ان لوگوں سے پوچھو جو صحن کعبہ میں گرم گرم ریت پر سجدے کیے، ان لوگوں سے پوچھو جو صحن کعبہ میں گرم ریت پر طواف کیا کعبہ کا، ان سے پوچھو جو گھاس پھوس کی مساجد میں عبادت کیے، باوجود اس کے کہ وہ جو در جو اللہ کی طرف دوڑ کے آتے، ان کو یہ سہولتیں میسر نہیں تھی. باوجود اس کے ان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا، ان کا قلب اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا، ان کی روحیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی. وہ رسمی عبادتوں کے عادی نہیں تھے، اور ہم بس رسمی عبادتوں کے عادی. آج کا جمعۃ المبارک ایک مخصوص مضمون پر نہیں، بلکہ بکھرے ہوئے مضامین کا ایک احساس میں آپ کے سامنے رکھ کے ہٹوں گا. یہاں سے اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دوڑ لگانا ہے. خود میرا مشاہدہ ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے 40 سالہ سروس کے درمیان میں ریکروٹمنٹ کے لیے، سپاہیوں کے ریکروٹمنٹ کے لیے گراؤنڈ کی ڈیوٹی ہوتی، اور ان کی جب بھرتی ہوتی ہے، ریکروٹمنٹ ہوتا، صحت مند، تندرست، توانا نوجوان کہ جو مختلف طریقے سے گراؤنڈ کے امتحانات لیے جاتے،
اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں میں. مجھے یاد ہے یہی پالم روڈ کا ایک نوجوان تھا، بی ٹیک کر کے کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے آیا، اور جب دوڑ لگانے کی بات تھی وہ پوری طاقت، توانائیوں اور جوانی کے سارے جوہر کے ساتھ دوڑ لگا رہا تھا. جتنے منٹ اور سیکنڈ میں اس کو دوڑ کی تکمیل کرنی تھی، اللہ گواہ ہے کہ وہ صرف 1 سیکنڈ پہلے دوڑ کی جو حد بندی ہے وہاں آ کے گر گیا. صرف کیمرہ بتا رہا تھا کہ 1 ہی سیکنڈ ہے. اختلاف ہوا، کیمرے چیک کیے گئے، ٹائمر چیک کیا گیا، بار بار چیک کیا گیا، اور اس کے بعد ریکروٹمنٹ اتھارٹی کے جو آفیسرس ہیں وہ آئے، وہ آ کے چیک کیا، بولے کہ نہیں، فیل ہو گیا. مجھے اس دن اتنی تکلیف ہوئی. ایک تو وہ میری اپنی بستی کا بچہ ہے، میں تو جانتا نہیں تھا اس کو، اور دوسرا بی ٹیک کر کے وہ ایک کانسٹیبل کی نوکری کے لیے آئے تھے. لیکن صرف 1 سیکنڈ اس کو سائڈ لائن کر دیا. ریکروٹمنٹ ڈپٹی کمشنر جو تھے، میں ان سے ریکویسٹ کیا کہ صاحب 1 سیکنڈ کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو اصول ہے، جو قانون نے نہیں توڑ سکتے. بولا کہ صاحب ڈپارٹمنٹ کو ایک لائق بچہ مل جائے گا، قابل ترین لڑکا ملے گا، یہ بی ٹیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، دیکھا ہوں اس کے سرٹیفکیٹ، لیکن ہماری کچھ نہیں چلتی ہے. جتنا پیریڈ دیا گیا ہے اس سے پیچھے ہو گئے تو پیچھے ہو گیا، ختم. مایوس ہو کے وہ چلا گیا. رات آ کے میں بستر پر لیٹا تو بار بار اس کا دوڑنا، بھاگنا میرے دماغ پر دوڑ رہا تھا. عزیزو، زندگی کی دوڑ بھی کچھ ایسے ہی ہے. ہم جو دوڑ لگا رہے ہیں کمائی کے لیے، مال کمانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، جھوٹی عزت و وقار بنانے کے لیے، سیاست میں ہم اپنا ایک گول کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن ہماری دوڑ جو قرآنی دوڑ ہے، جو قرآن نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف دوڑو، ہم کس کی طرف دوڑ رہے؟ ہم مادہ پرستی کی طرف دوڑ رہے. میرے اور آپ کے آقا رسول کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہاتھ، وہ جسم تھک جائے گا جو روٹی کے لیے مصروف ہے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں آپ. وہ تاجر جو تجارت میں مصروف ہو گیا، وہ ملازم جو ملازمت میں مصروف ہو گیا، وہ طالب علم جو علم کے اوراق گردانیوں میں مصروف ہو گیا، ہر پیشے سے وابستہ شخص جو اپنے اپنے فن و ہنر میں مصروف ہو گیا، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کے ہاتھ مصروف ہیں، اس کا بدن مصروف ہے، باوجود اس کے پیٹ نہیں بھرتا ہے. لاکھوں کی کمائی ہے، کروڑوں کے مکان ہیں، عالیشان گاڑیاں ہیں، باوجود اس کے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ بے چین ہے، بے قرار ہے. اور ایک شخص ہے، دیانتداری سے، ایمانداری سے 2 روٹی کما لیتا ہے، وہ پرسکون زندگی گزار رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 2 روٹی جو سکون کی ہے وہ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف دوڑ کے لیا ہے. اور یہ جو کروڑوں کما لیا ہے،
وہ دنیا کی طرف دوڑا ہے، وہ دولت کی طرف دوڑا ہے، وہ مادیت کی طرف دوڑا ہے، وہ بے سکونی کی طرف دوڑا ہے، تو سکون کہاں ملے گا؟ قرآن آپ نے سن لیا، پورا قرآن حکیم سنا رمضان میں، بہت ہی خاص شغف کے ساتھ سنا آپ نے۔ اسی قرآن نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے۔ اور آپ دلوں کا چین کہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مادہ پرستی سے حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا۔ مادہ پرستوں کو دیکھ لو آپ، دنیا کی کمائی میں مصروف رہنے والوں کو دیکھ لو آپ، دولت مندوں کو دیکھ لو آپ، اور پھر خاتمہ تو اس قدر جو ہے بعض وقت لوگوں کا اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اتنی مصروف زندگی کے بعد جب تھک کے خوب کما کے آتا گھر کی طرف تو بیٹا نافرمان، بیٹی برائی کا اشتہار بنی، بہو مقدمات ڈال کے ستاتی ہے، بیوی نافرمان، کیا ہوا تیری یہ کمائی سے، کیا فائدہ ہوا تجھے؟ ٹھیک ہے تو دولت مند ہے، تو صاحب جائیداد ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن وہ جائیداد ہی تیرے پاس نہیں ہے جو دین دینا چاہتا ہے تجھے۔ تجھ سے بڑا کنگال اور کون ہو سکتا ہے کہ 2 سجدوں کی وہ عزت ایک مسکین کو حاصل ہے، تیرے سجدوں میں وہ لذت بھی نہیں، وہ عزت بھی نہیں، تو پھر کیا حاصل کیا؟ رسمی عبادتوں سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟